مبارک مہینے کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ فرائض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض ادا کرو 70 فرائض کا ثواب حاصل کرو۔ اللہ کی قسم ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ اگر یہی بات کوئی بینک کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہمارے یہاں 1000 جمع کرو اور ہم آپ کو 70,000 روپے دیں گے، سب لوگ جمع کر دیں گے، گھر والیوں کے زیورات بیچ دیں گے، اور کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے یہاں تو کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ بہت ساری کمپنیوں میں بہت سارے پیسے لگا دیے لوگوں نے اور وہ کمپنی لے کر بھاگ گئی، پیسے ڈوب گئے۔ وہ تو زیادہ بھی نہیں دیتے، اتنا بھی نہیں دیتے، یہاں تو 1 کے 70 مل رہے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے اس بنا پر ہم فرائض کو بھی اس مہینے کے اندر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان کے اندر انہی لوگوں کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو خاص طور سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اتنا سونا چاندی ان کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مالدار ہو چکے ہیں، کیا ہے جی وہ 612 گرام چاندی، 87.5 گرام سونا، دونوں الگ الگ ہوں۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 612 گرام، اگر صرف سونا ہے تو 87.5 گرام۔ اگر کسی بندے کے پاس ہے یا کسی بندی کے پاس ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہو گیا۔ اور اگر ان دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا بھی ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، سونا اگر مثال کے طور پر 1 گرام ہے، 2 گرام ہے، 3 گرام ہے، تھوڑی چاندی بھی اس کے پاس ہے، تو یہ شخص بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہو گیا۔ شوہر ہے تو شوہر مالدار، بیوی کے پاس ہے تو بیوی مالدار۔ اب جب اس کے اوپر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو سونا چاندی جمع کر رہے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ بھی اگر نہیں کر رہے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یہ بھی اگر نہیں کر رہے ہیں، قربانی کرنا واجب ہے، اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجیے ہماری طرف سے۔ کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کے اندر بھی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ یہ جو سونا چاندی یا نقد کی شکل میں، یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف سونا چاندی، نقد، اگر نقد آپ کے پاس میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی جتنے روپے میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے اتنے روپے آپ کے پاس ہیں، یا تجارت کا مال آپ کے پاس موجود ہے تو بھی آپ مالدار ہیں، گویا آپ نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے اور پھر اس کا حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونا، یہ چاندی، یہ نقد، یہ مال تجارت جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے جا کر لوہار کی بھٹی پر کہ جب اس کو تپاتا ہے لوہا کو تو کیسا ہو جاتا ہے، اگر فوراً وہ کسی انسان کے بدن کو لگا دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا، اور یہاں جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، تپایا جائے گا جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کی چھوٹی سی چنگاری لے کر ہمالیہ پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی کے اوپر رکھ دی جائے تو اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے ہمالیہ پہاڑ پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ وہ جو برف اس کے اوپر ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کا ٹھنڈا کر سکے، وہ برف پگھل جائے گی، وہ پہاڑ پانی کی طرح بہہ جائے گا، اتنی سخت آگ ہے جہنم کی۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کے اندر سوراخ ہو جائے دنیا کی طرف تو جتنی بھی چیزیں سب جل کر خاکستر ہو جائیں، اس کے اندر اس کو تپایا جائے گا۔
پھر یہ جو جناب ہے مالدار بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے. میرے بھائی میری صلاحیت نہیں ہے، بہت سارے صلاحیت والے ہیں، بہت ساری ڈگریاں والے ہیں جو چپلیں چٹ کھاتے پھر رہے ہیں پیسے کے لیے. اللہ نے محض اپنے فضل سے آپ کو مالدار بنا دیا، مجھے مالدار بنا دیا. مجھے اتنا سونا چاندی، اتنی نقد اور اتنا مال تجارت جمع کر دیا میرے پاس میں کہ میں مالدار ہو گیا. اللہ کا جمع کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے بدلے میں اس کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے اور اسی طریقے سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے. اب ان کا کچھ بھی نہیں ہے، بدلے میں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت دی ہے. اگر ہم اور آپ جنت کو چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ میری جان اور میرا مال سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے فرمائے اسی کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. اور پھر ہے بھی کیا، اتنا سارا مال دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ بھائی 2.5% دے دو. 2.5% دینا ہے، کیا دینا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں دینا. 1 لاکھ پر 2,500 روپے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر گارنٹی بھی تو لی ہے، اگر یہ رقم آپ نے ادا کر دی تو تمہارے مال کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. پھر تمہارا مال بیماریوں میں نہیں لگے گا، پھر تمہارا مال مولوی صاحبوں کے پاس جھاڑ پھونک میں نہیں لگے گا، پھر تمہارا مال مقدمات میں نہیں لگے گا. میں تمہارے مال کی حفاظت کروں گا. ایسے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ بستی کے اندر آگ لگی، لوگوں کے گھر جلنے شروع ہوئے. ایک شخص تھا، اس سے بھی کہا لوگوں نے کہ بھئی تمہارا گھر جل رہا، تمہارا مال جلے گا. تو اس نے کہا کہ میرے مال کو آگ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ سب گارنٹی، پھر ہم خرچ نہ کریں، پھر زکوٰۃ نہ نکالیں. کتنی غیرت کی بات ہے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اگر ہمیں حکم کر رہا ہے، وہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کر لو، اتنا خرچ کر دو، اس راستے میں خرچ کر، پھر ہم خرچ نہ کریں، کتنی شرم کی بات ہے. اس وجہ سے میرا عزیز ہو، ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ نمازوں کی مکمل طریقے سے پابندی، رمضان کا مہینہ چل رہا، روزوں کی مکمل طریقے سے پابندی اب تک چھوٹے نہیں ہیں، آئندہ بھی نہ چھوڑیں. سب رکھیں، جتنے بھی بچے ہمارے بالغ ہیں، جتنی بھی بچیاں بالغ ہیں، مرد عورت سب روزہ رکھیں.